دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، بزم علماء میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ گلوبلی ریکگنائزڈ اسکالرز آف اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی اوتھینٹک مستند علماء کا پینل ARYQ TV میں آپ کو نصیب ہوتا ہے، اور آپ کے لیے نادر موقع ہوتا ہے کہ آپ ان سے علم سیکھ سکیں، سوال پوچھ سکیں، جواب سیکھ سکیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سوال پوچھا کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ میرے آپ کے عرض العزیز الحاج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، اور جناب حافظ احمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ عالم نبیل ہیں، فاضل جلیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سعادت مندیوں میں اور اضافہ فرمائے۔ آج ہمارے مہمان ہوئے، اور مفتی صاحب ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں عالم اسلام کے ایک معروف ترین اینڈ دا موسٹ سینئر نعت ریسائٹر آف پاکستان، بہترین نعت گو، بہترین ثنا خوان رسول حافظ مستقیم خان مستقیم رضائے الہی سے گزشتہ شب انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کیسے ان کی موت واقع ہوئی ہے کہ جب ختم قرآن کی محفل میں انہوں نے ہدیہ درود و سلام پڑھنا شروع کیا، ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کی اور پڑھا یا نبی سلام علیکہ، یہ لفظ ان کے منہ سے نکلا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھیے کتنی سعادت مندی کی بات ہے، کتنا خوبصورت۔ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے۔ کیسی خوبصورت اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج موضوع ہے اللہ کی محبت۔ جی ہاں، اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، مگر بندے جو باغی ہوتے ہیں، بندے جو اس سے محبت کے تقاضے پورے نہیں کرتے، بندے جو غفلت اور سستی کا شکار ہوتے ہیں، اس کی بات نہیں مانتے، شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ کی محبت پر آج ملک پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ علماء سے جانیں گے کہ اللہ کی محبت کیوں، کتنی اور کس قدر ضرورت ہے۔ مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے ذرا بتائیے گا کہ اللہ کی محبت کے کیا اہمیت ہے، ویلیو کیا ہے، اور کس طرح ذکر آیا قرآن میں اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ حافظ مستقیم صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میں ہمارے بہت ہی پیارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، علامہ حافظ احمد صاحب ماشاءاللہ، فرسٹ ٹائم ٹاک شو میں تشریف لائے ہیں، تو ARYQ TV پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ ہمیشہ نوجوان علماء کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ مجھے اپنے پیر صاحب کی بڑا مستقبل ہے یہ جی یاد آتی ہے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی، جب کوئی نو عمر فاضل عالم آ رہا ہوتا تھا تو آپ کھڑے ہو کر اسے استقبال بالکل کرتے ایسا ہی ہے، جی، اور ہم نے انہی سے سیکھا ہے، بڑے علماء سے سیکھا ہے۔ سلامت رکھے اللہ۔ جہاں تک محبت الہی کی بات ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہے نا، جی جی یہ دنیاوی محبت جیسی نہیں ہے۔ صحیح، دنیاوی محبت میں کہیں پر نفسانی خواہشات کا دخل بھی ہوتا ہے، کہیں یوں سمجھ لیں کہ شوہر کی بیوی سے محبت ہے یا بیوی کی شوہر سے محبت ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض اوقات اولاد کی اپنے والدین سے محبت، صحیح، والدین کی اپنی اولاد سے محبت، اس کی نوعیت مختلف ہے۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے نا، وہ ان تمام محبتوں سے ماورا ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو محبت ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک عبد اور معبود کے درمیان ہونی چاہیے، واہ واہ، وہ محبت ہونی چاہیے۔ معبود، اس میں نفسانی کوئی خواہشات کا دخل نہیں ہوتا یا دنیاوی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے، یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، تو یہ محبت گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں ہے کہ جی اس نے مجھے یہ دیا میں اس کو یوں دوں گا، اس نے مجھے یہ مال دیا میں بھی اس کو یوں دوں گا، میں فلاں جگہ گیا تھا میری عزت کی تھی تو میں بھی اس کو عزت دوں گا۔ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے یہ، بالکل صحیح، یہ ان محبتوں سے بالکل الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندے کی محبت ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یعنی ایک حبی قلبی
ظاہری اور باطنی ان تمام زاویوں کو دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. واہ. ورنہ یہ کلامی صرف نہیں ہے, سبحان اللہ. یہ حبی بھی ہے, قلبی بھی ہے, عشقی بھی ہے, واہ. ظاہری بھی ہے, باطنی بھی ہے, اور یہ ہر مفادات سے بالا تر ہو کر یہ محبت ہے. سبحان تو اللہ. جب بندہ عبد ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے گا, معبود سے محبت کرے گا جو کہ معبود کے ہی شایان شان ہے. زندگی میں, دنیا میں کوئی اگر آپ پر ایک مرتبہ احسان کرے تو آپ زندگی بھر اس کے احسانات کا بدلہ چکانے میں لگ جاتے ہیں, اس کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, عبادت کرو اپنے رب کی. کون سے رب کی؟ کہ جس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا, تم سے پہلے جتنے گزرے سب کو پیدا فرمایا, جس نے تمہیں سانسیں عطا فرمائی, زندگی عطا فرمائی, تمام نعمتیں عطا فرمائی, رشتے ناتے عطا فرمائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تو اس کی نعمتوں کو شمار کرتا چلا جا, شمار کر نہیں پائے گا. تو دنیا میں تو ذرا سا کوئی احسان کرے, اس کے احسان کے آگے جھکتا ہے. تو یہاں تو اللہ رب العالمین کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. تو عبادت اور بندگی صرف اسی کو لائے کہ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ اور ہوتے ہیں جو اوروں سے محبت کرتے ہیں. ایمان والا جو ہوتا ہے سب سے بڑھ کر اگر محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت خوب ماشاءاللہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, اللہ سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رازق ہے, ہمیں پیدا فرمانے والا ہے, ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, ہماری ہر چیز کا لحاظ رکھنے والا ہے. تو اللہ سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ حال یہ ہے کہ اللہ سے محبت کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ ہی سے محبت ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں, محبت جب بھی کسی سے کی جاتی ہے تو اس محبت کے اسباب ہوتے ہیں. ان اسباب کی بنا پر بندے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کسی کی. تو وہ 3 اسباب ہیں. ایک سبب ہے جمال, حسن و جمال کی وجہ سے بندے کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. تو اس پیمانے پر دیکھیں, اس زاویے پر دیکھیں تو بھی سب سے بڑھ کر محبت کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کہ اللہ ایسا جمیل ہے کہ اس کائنات میں جہاں بھی حسن و جمال کے جو بھی مظاہر ہیں وہ سب اسی کی تجلیات ہیں. یہ سب جلوے حسن کے اسی نے بکھیرے ہیں. وہ ایسا جمیل ہے. تو سب سے بڑھ کر ذوق جمالیات کی تخلیق کرنے والا بھی وہ, ذوق جمالیات کی تخلیق کرنے والا بھی وہ ہے. اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا. تو سب سے بڑھ کر وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. دوسرا جو پیمانہ ہے, دوسرا زاویہ کسی سے محبت کا, وہ ہے کمال. تو کمال کو دیکھیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے, ہر چاہے پر قادر ہے. اور یہ فقط اسی کی شان ہے. اور کمال تو ایسا کہ الکمال للہ وحدہ, کمال مطلق تو صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. تمام صفات کمالیہ کا جامع وہی ہے, کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. لا شریک لہ, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تمام صفات کمالیہ کا جامع وہ ہے. بلکہ کائنات میں جس کسی کو کوئی کمال دیا ہے تو اسی نے دیا ہے, اس کمال کی تخلیق بھی اسی نے فرمائی ہے. تو اس زاویے اور اس پیمانے پر دیکھیں تو بھی اللہ ہی سب سے بڑھ کر اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے. اور پھر تیسرا پیمانہ, تیسرا زاویہ جو ہے وہ ہے جود و نوال, سخاوت. کہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے. تو جود و نوال کے پیمانے کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہی سب پہ انعام اور احسان فرما رہا ہے. اما بکم من نعمت فمن اللہ, جو نعمت بھی تمہارے پاس ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اتنی نعمتیں ہیں, اتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہ گن سکو گے, نہ گن پاؤ گے. اتنی نعمتیں, ایسا جود و نوال ہے. تو الغرض حسن و جمال کو دیکھیں, کمال کو دیکھیں, جود و نوال کو دیکھیں, سارے پیمانوں, سارے زاویوں پہ اللہ کی محبت ضروری بنتی ہے. اور وہی سب سے بڑھ کر اس کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کی جائے. کیا بات ہے. علامہ حافظ احمد یوسف صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, پہلی بار تشریف لائیں. موضوع ہے اللہ کی محبت. تو اللہ سے محبت
कितनी होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ QTV की पूरी इंतज़ामिया का, आपका, कि आप लोगों ने यहाँ मदऊ किया और मुफ्ती साहब ने वेलकम किया, इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मुफ्ती एहसन नवीद नियाज़ी साहब, मुफ्ती सैयद अमजदी साहब, दोनों माशाल्लाह मेरे उस्ताज़ों में से हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सआदत की बात है कि आज इनकी मौजूदगी में यहाँ गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ताला से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद बंदी नहीं है। यानी आप इस चीज़ को आखिर कैसे जज कर सकते हैं, इसका कोई पैरामीटर कोई तय नहीं कर सकता, कोई ऐसा पैरामीटर ईजाद ही नहीं हुआ कि उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि अल्लाह ताला से मोहब्बत कितनी होनी चाहिए। हर एक चीज़ से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी ईमान वाले जो है ना, वो हर एक चीज़ से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए उसकी अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुरान पाक में एक तरीके से मिसाल यूं बयान फरमाई है कि कुल ए महबूब फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ए महबूबा फरमा दीजिए कि ए लोगों, अगर तुम्हारे दिलों में तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत, तुम्हारे औलाद की मोहब्बत, तुम्हारे रिश्तेदारों की मोहब्बत, तुम्हारा जो माले तिजारत है, तुम्हारा जो बिजनेस है उसकी मोहब्बत, तुम्हारे जो घर बार हैं उसकी मोहब्बत, अगर तुम्हारे दिलों में इन सब चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़ जाए तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो समझ लो तुम्हारा ईमान खतरे में है। तो अंदाजा हुआ, पता चला कुरान पाक की इस आयत मुबारका से कि दुनिया की हर एक चीज से बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। और वो मोहब्बत कितनी होनी चाहिए, सबसे बढ़कर होनी चाहिए और इस तरह होनी चाहिए कि ए महबूब फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के बंदे की अल्लाह से मोहब्बत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि बंदा कहे मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, हर एक चीज अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो हर एक चीज से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन जरूरी यह है कि वो ज़बानी कलामी ना हो, वो मोहब्बत अमल से झलके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, कि ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, जो लोग शिर्क में मुब्तला हुए वो शिर्क में मुब्तला क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की अजमत को नहीं पहचाना। तो अल्लाह की अजमत को पहचानना जरूरी है और अल्लाह तबारक व तआला की खशियत जरूरी है। और उस खशियत से फिर क्या होगा कि बंदे के अमाल इस बात की गवाही देंगे कि यह अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहा है, और फिर उसकी जो जिंदगी है वो इस बात का अमली सबूत बन जाएगी कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात है, आपकी इस बात से और इस आयत से मुझे हम्द के वो अशार याद आए, आंख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरे रब तेरे लिए, मस्जिद अल्फाज में भी दे रहा हूँ मैं अज़ां, मेरा फन, मेरा हुनर, मेरा अदब तेरे लिए। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। जी वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम एक मरतबा फिर आपका बज़्म उलमा। हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है क्योंकि हज़रात उलमा मौजूद होते हैं और हम उनसे इल्म सीखते हैं, किसी भी मौजू पे बात करते हैं। आज जो मौजू है इससे बेहतर मौजू क्या होगा, अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह अकबर, ये मताए ज़िंदगी, हासिल ज़िंदगी, हासिल मुराद, हासिल दुआ, हासिल मुद्दा, हासिल इद्दा, सब कुछ यही है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में फ़ना हो जाए। और जब उसकी बात हो तो फिर अपनी बात ना, अपनी ज़ात फ़ना हो जाए, ख़ुद को फ़ना कर दे उसकी मोहब्बत में। मारिफत खुदाबंदी में की जस्तजू में जो लोग चल पड़े, मुज़फ़्फ़र वारसी ने कहा ये मारिफत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते, जुनैदियों से जाके मिल, गज़ालियों में बैठ जा, अगर हो खलवत अज़ीज़ तो हुजूम में निकल, सुकून चाहिए अगर धमालियों में बैठ जा। ये उन्होंने मिसाल दी है। मैं आज मुफ्ती मोहम्मद सैयद अमजदी साहब से पूछना चाहूँगा कि असल जो तकाज़े हैं वो क्या हैं अल्लाह से मोहब्बत के। देखें, नंबर एक जो असल तकाजा है वो ये है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत खालिस हो। सही, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि 24 कैरेट हो, बिल्कुल भाई, उसमें किसी किस्म की कोई खोट ना हो, कोई मिलावट, कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। जी जी, क्या बात, बिल्कुल खालिस, ज़बरदस्त। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ कि हर शे से बढ़कर, अल्लाह, दुनिया में कायनात में हर चीज़ से बढ़कर अगर मोहब्बत हो, वाह वाह, तो वो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो। सुभान अल्लाह। जैसे वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यहाँ पर इसी की तरफ इशारा है। दूसरी अहम बात यह है कि जब वो खालिस मोहब्बत होगी और उस मोहब्बत में कोई खोट नहीं होगी, और दूसरा हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी, तो फिर आप दुनिया में भी कहीं पर ठोकर नहीं खा सकते, हाय हाय, सुभान कहीं आप डगमगा नहीं सकते। वाह। कुरान करीम में जो सूरह तौबा की आयत है ना,
8 چیزیں گنوائیں جو قبلہ علامہ حافظ احمد صاحب نے وہ آیت کریمہ پڑھی, 8 چیزیں گنوائیں. اس میں بھی یہی ہے کہ انسان فطری طور پر ان سے محبت کرتا ہے, لیکن فرمائے کہ ان سے محبت کرو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے غالب نہیں ہونی چاہیے. ہاں بالکل حب الیکم من اللہ ورسول, پیرامیٹر بتا دیا. ہر شے سے بڑھ کر محبت ہو اللہ سے, پھر اس کے محبوب سے, اور جہاد فی سبیل اللہ سے. اب فرمایا کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب نہیں رکھا, مغلوب رکھا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کا یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ انبیاء, حضرات انبیاء علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائی. اس کی ایک مثال دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ. یہ جو مثالیں ہیں, کیونکہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. سبحان اللہ. خلیل ایسے نہیں بنایا. جب بچے کا معاملہ ہوا, کہا کہ بچے کو اے میرے خلیل, بچے کو میری بارگاہ میں قربان کر. تو وہاں پر حیل و جس سے کام نہیں لیا, قربان کرنے کے لیے مینا میں پہنچ گئے. شیطان آیا, اسے بھی راستے سے ہٹایا. اسی طریقے سے جب جان کا معاملہ ہوا, فرمایا کہ خلیل نمرود کی آگ, تو فرمایا کہ اس پہ کوئی ہیل و حجت نہیں کی, اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عقل تو سوچ رہی ہے ابھی, عقل ابھی ماوے خواب میں. اچھا, پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے نا, بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو فرمایا کہ خلیل اس بچے کو اور اس کی ماں کو مکہ مکرمہ میں بیابان میں چھوڑ دو. کوئی ہیل و حجت نہیں کی. اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر واپس جا رہے تو آخری جملہ کیا تھا سیدہ حجرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ کو آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ ہاں, جب رب نے کہا تو پھر اس کے آڑے میں نہیں آتی. اس رب کے حکم پر ہماری نظریں, ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ. اسی طریقے سے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب فرمایا کہ جاؤ نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, اس کی خدائی کو چیلنج کرو, تو نمرود کے دربار میں پہنچ گئے اور اس سے مقابلہ کیا. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کہ سارے کفاران قریش آ کر یہ آفر کر رہے ہیں کہ مال و دولت چاہیے, سرداری چاہیے, کسی سے نکاح کرنا ہے, جو چاہتے ہیں وہ مل جائے گا, لیکن یہ چھوڑتے ہیں. فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج, ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ خالص محبت جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے. اور جب یہ محبت ہونا, پھر وہ فرماتا ہے نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں, کھڑے ہوئے ہوں, کروٹوں پر ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں بولتے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں, جب آیات کو تلاوت کیا جائے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, بہت خوب ماشاءاللہ. یہ سر ہتھیلی پر رکھ لیتا ہے انسان اس کی محبت میں. ایسی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں اور اسے کہتے ہیں محبت. اشد حب للہ کا مصداق ہیں یہ لوگ. بی بی ہاجرہ کے شعور کو سلام کہ وہ جانتی تھیں کہ یہ مجھے چھوڑ کے اس طرح جا ہی نہیں سکتے. یقیناً انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے اور اس میں بس ایک کہوں گا, ہماری محبت اس نہج تک نہیں پہنچ سکتی, لیکن ہم اپنا مال قربان نہیں کر سکتے, اپنی اولاد کچھ قربان نہیں کر سکتے. آج یہ تقاضا ہے کہ وقت تو دیجیے, وقت دے دیجیے, 5 وقت نماز پڑھ لیجیے, فرائض واجبات سنت ادا کر لیجیے. بھائی کیا اچھی بات. کچھ اس کی بندگی کے تقاضے نبھائیں, کچھ اپنے معبود کی بارگاہ میں آئیں تو تر و تازہ آئیں, وتھ فوکسڈ آئیں, اور اس کی بارگاہ میں پورے اٹینشن, پوری توجہ کے ساتھ شکر تو بجا لائیں کہ آپ سے یہ سب تقاضے وہ نہیں فرما رہا. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, یہ جو رب تعالیٰ سے محبت کا معاملہ, اللہ سے محبت کی بات چل رہی ہے نا, اس کے انداز اور مظاہر کیا ہو سکتے ہیں, کیا ہوں گے؟ دیکھیں, انداز اور مظاہر کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلا مظہر اور سب سے پہلا انداز تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرنا. من احب شیئا اکثر من ذکرہ, جو کسی سے محبت کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ سے محبت کرنے والا بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہوتا ہے, وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور ویسے ہی اللہ کا حکم بھی ہے, یعنی اللہ سے محبت کا یہ مظہر بھی ہے, اللہ سے محبت کا یہ تقاضا بھی ہے, اور یہ اللہ
کا حکم بھی ہے, امر بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اٹھائیے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے پورے قرآن میں کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کثرت سے کرو سوا اپنے ذکر کے. اللہ اکبر. ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے, کوئی ٹینیور رکھا گیا ہے, یا کچھ نہ کچھ اس کے لیے ڈیکورم رکھا ہے. لیکن ایک ذکر اللہ وہ ہے جس کے بارے میں نہ تو کوئی ڈیکورم رکھا ہے, نہ جس کے بارے میں کوئی تعداد متعین کی ہے, نہ کوئی مقدار ہے, نہ کوئی وقت متعین کیا, بلکہ یہ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر. جب اللہ خود فرما رہا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, تو اللہ سے محبت کا سب سے بڑا مظہر تو یہی ہے, سب سے بڑا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے اور کثرت سے کرے. دوسرا اللہ سے محبت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام قرآن, جو اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کی کثرت سے تلاوت کرنا, اس میں تفکر اور تدبر کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا, یہ اللہ سے محبت کا مظہر ہے اور تقاضا بھی ہے. اور حدیث قدسی کے اندر بیان ہوا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اعطی السائلین, جسے قرآن کی تلاوت میرے ذکر اور مجھ سے دعا مانگنے سے مشغول رکھے تو میں اسے ان سے بڑھ کر دوں گا جو میں مانگنے والوں کو دیا کرتا ہوں. کیا بات ہے. یعنی اگر کوئی اتنی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے کہ وہ دعا پہ بھی تلاوت کلام کو فوقیت دے رہا ہے, دعا بھی نہیں مانگ رہا, اللہ کا کلام ہی پڑھے جا رہا ہے, ذکر میں مصروف, تو حدیث قدسی یہ ہے کہ جو مانگنے والوں کو دیا جائے گا, مانگنے والوں سے بڑھ کر اللہ فرماتا ہے میں ان کو دوں گا میرے کلام میں مشغول. اچھا ہے, بڑا انعام ہے. یہ بڑا انعام قرآن مجید کی تلاوت کا اور قرآن مجید میں تو فکر نہ کر کے تو نے مانگا نہیں, بالکل, اور یہ مصروف رہے بس. اور اللہ کا قرب بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے. محبت میں بندہ قرب مانگتا ہے نا, تو وہ امام مجتہد ہیں, انہوں نے خواب میں 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی اور پھر کہا کہ اگر مجھے 100ویں مرتبہ اللہ کی زیارت خواب میں ہوئی تو میں اللہ سے پوچھوں گا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے والے کس سے سب سے بڑھ کر کس چیز کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں. اللہ نے کرم فرمایا, 100ویں مرتبہ زیارت ہوئی, پوچھا تو اللہ نے جواب میں فرمایا بے کلامی, میرے کلام کے ذریعے. انہوں نے پوچھا بفہمن او بغیر فہمن, سمجھ کر یا بغیر سمجھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بفہمن او بغیر فہمن, سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے ہو میرے کلام کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے. سوال یعنی اس اعتراض سے بھی بچ گئے کہ لوگ ان کو پڑھنے والوں کو ٹوکتے ہیں کہ ترجمہ سمجھ نہیں ہے تو کیا سمجھ کر پڑھنا تو نور علی نور ہے, لیکن بے سمجھے بھی پڑھے تو یہ بھی نور ہے اور یہ بھی قرب خدا کا باعث ہے. اور اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک سے پیش آنا اور اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا, یہ بھی اللہ کی محبت کے مظاہر میں سے ہیں. بہت خوب. آپ نے جو وبی فہمین تھا بغیر فہم او بغیر فہم, بہت اچھی بات, بہت زبردست. یہ رہتی دنیا تک میں سمجھتا ہوں لوگ اس کو سمجھ لیں کہ قرآن پڑھنا اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے, اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. یہ اللہ کے ذکر کا بہترین انداز اور مظہر ہے. قرآن پڑھا کیجئے, ان باتوں سے قرآن سے نہ ہٹ جائیے گا کہ کیا فائدہ ہے رٹنے. رٹیے, آپ رٹیے انشاءاللہ, یہ آپ کو فہم کی طرف بھی لائے گا, یہ آپ کو ضابطہ حیات میں بھی ٹرانسپیرنسی فراہم کرے گا. علامہ حافظ احمد یوسف صاحب, کیا برکتیں ہیں, کیا فضائل ہیں اللہ کے ذکر اور اس سے محبت اور اس کی یاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اے محبوب فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. تو اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کو جو تقاضا ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت, اگر وہ اس تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اس کی برکت کیا ہے, فضیلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو جب اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگے گا تو کیا ہوگا کہ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل کر لے گا. جب اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگے گا تو کیا ہوگا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر بندے کو کوئی خوف نہیں رہے گا, کوئی غم نہیں رہے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت فرمانے لگے گا تو بندے کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا, جنت کی بشارتیں اس کے ساتھ ہوں گی, انعام یافتہ بندوں میں اس کا شمار ہونے لگ جائے گا. اچھا, محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے,
بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو جب محبت میں بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی برکت کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس وقت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک ہے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ نمبر 1 کیا؟ کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ تو جب کوئی شخص اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا تو وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ایمان کی حلاوت پالے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نیکیوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اچھے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، گناہوں سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے نا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں فَكُنْتُ الَّذِي سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ الَّتِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ انعام، یہ برکات، یہ فضیلتیں بندے کو ملتی ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہماری ٹیلی فون لائنز کھلی ہیں اور کال بینڈ بھی لگا دیا گیا آپ کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے۔ نمبر نوٹ فرما لیں، آپ ابھی بریک میں بھی ہمیں کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، سوال کیا کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے، آپ کالز کیجئے، سوالات کیجئے، انشاءاللہ بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ کے لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات جمع کیے جائیں گے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ آپ کے مسائل اور ان کا حل سیگمنٹ میں آپ کے فقہی اور شرعی سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اس بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا، اور لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے سوالات۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کس طرح رابطہ کریں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا جو داماد ہے نا جی وہ نا روزے نہیں رکھتے۔ داماد؟ جی صحیح روزے نہیں رکھتے، صحیح۔ ان کو بہت کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ رکھو، بس نہیں رکھتے۔ نہیں رکھتے روزے؟ کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں، کیوں نہیں رکھتے؟ ویسے ہی؟ ہاں جی، ویسے وہ نہیں۔ میری بیٹی بھی ان کو نا بہت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ان سے نا بہت جھگڑتی ہوں، نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیوں کیا مجھ سے کیا میں نہیں رکھوں گا؟ ہاں ایسے۔ اچھا چلیں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ ہمارا سوال ہے کہ سفر میں صرف فرض نماز ہی آگے پڑھنے ہوتے ہیں کہ سنتیں بھی پڑھنی کس ہوتی میں؟ ہیں؟ اس میں سفر میں؟ سفر میں؟ سفری نماز۔ چلیں سفر، دوران سفر۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو، کیا آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا سر کے کتنے حصے کا کرنا ہوتا ہے، اور پاؤں جو ہیں ہاتھ سے مل کر دھونے چاہیے یا ایسے دھو دیں؟ ٹھیک ہے نا، پانی بہا دیں؟ جی چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ پاؤں کے حوالے سے کیا ہے؟ ہاتھ مل کے دھونے چاہیے یا مطلب ہاتھ پاؤں پہ مل کے دھونے چاہیے اس طرح؟ اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے۔ جی سن رہے ہیں، آپ بتائیے نا۔ جی مفتی صاحب، میری بیٹی ہے ایک، مجھے پتا ہے اس سمے آپ سوال جواب چل رہے ہیں۔ جی میرا نہ تو کوئی کمانے والا ہے، نہ میرا خاوند ہے۔ اس نے میری بیٹی کی شادی کے 1.5 سال بعد ہمیں طلاق دے دی تھی، تو مجھے والدہ کر رہی تھی قوالد، 12 سال پہلے ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خالہ میرے پاس آ گئی، وہ کرتی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا بھی نا 5 سال پہلے ڈیتھ ہو اب گئی۔ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ جی نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے نا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نا ایسا وظیفہ بتا دے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا وظیفے کی بات تھی، چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ جی میں ٹھیک ہوں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ لائن ڈسٹرب ہے ان کی، کوئی بات نہیں۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر ہے نا، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اب اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو اب جیسے کہ وہ بچوں کو جیسے کہ ایڈاپٹ کرتے ہیں
तो ठीक है। इसमें फिर वो महरम और नामहरम के मसले मसाइल आते हैं, जाहिर है। लेकिन जबकि एक हदीस में ये मौजूद है कि सबसे बेहतरीन घर वो है जिसमें जो है वो एक यतीम की परवरिश की जाए। तो एक हदीस तो मेरा शरीफ में सवाल ये ये है, आपने पढ़ा है? जी सर, जैसे कि मैंने ठीक है, मौलवियों से ठीक मैंने है, सुना। ठीक है, ठीक है, बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद हम मैसेज लेना चाहेंगे आज के मौजू से मुतालिक उलमा हज़रात का। अस्सलाम वालेकुम। चलें पैगाम ले लें हम, कॉलर्स फिर बाद में ले लें। जी मुफ्ती साहब, अल्लाह की मोहब्बत आज मौजू था, क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहूँगा बतौर पैगाम कि अल्लाह ताला से मोहब्बत तो ये तकाज़ों के साथ ही मुकम्मल होती है, बिल्कुल सही। बग़ैर तकाज़ों के मुकम्मल नहीं होती। सही। अब मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि अल्लाह ताला से मोहब्बत भी है और नमाज़ों में सुस्ती करें, नमाजें ना पढ़ें, फ़राइज़ वाजिबात में सुस्ती करें, तो ये मोहब्बत कामिल नहीं है। बिल्कुल सही। मोहब्बत कामिल उसी वक्त होगी कि जब आम दिनों में भी फजर में उठकर नींद बर्बाद करके, देखिए हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने, अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन ने अपना सब कुछ कुर्बान करने का तहिया किया था और अमलन मुज़ाहिरा भी किया। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, कम से कम ये तो कर सकते हैं कि उसके अहकामात पर अमल कर लें, कुछ अपना वक्त दें उसकी बारगाह में, मस्जिद में कुछ ना कुछ वक्त दें, नमाजों में वक्त दें, कम से कम ये तो कर सकते हैं ना। तो फजर में उठकर बग़ैर किसी हिल हुज्जत के हम नमाज अदा करें, और इसके अलावा जब भी नमाज का वक्त हो हम मस्जिद में जाकर कमा हक़्क़हू हस्ब इस्तिताअत जितनी हम कोशिश करें तो हम पाँच वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाजमात पढ़ें। इसी तरह जो है वो मैं यहाँ पर कहूँगा कि जब हम नमाज पढ़ते हैं या कोई भी इबादत करते हैं उसमें रियाकारी का उनसर नहीं होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए ना करें, छोटी सी नेकी भी करें ना, उस रब ताला की बारगाह में जो है बतौर इखलास करें, आप हमेशा कामयाब रहेंगे। हज़रत शिबली के बारे में है कि लोग जमा हो गए, कहा क्यों जमा हुए हो? कहा आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, पत्थर उठाए और दे मारे, तो वो सबके सब भाग गए। कहा कैसी मोहब्बत है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बलाओं पर सब्र करो ना। इसी तरह हम जब अल्लाह ताला की बारगाह में मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर वो खुश रखे या हमें गम दे, कोई तकलीफ आ जाए, इन हम हर हाल में अल्लाह ताला से राजी हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारा माल देकर भी कहते हैं मौला मैं तुझसे राजी हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर देकर भी कुरान करीम की आयत करीमा नेज़े पर सर चढ़ा हुआ है और कुरान करीम की आयत करीमा को तिलावत किया जा रहा है। तो ये उनकी शान है। हम कम से कम ये करें कि अपने आप को फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों का पाबंद बनाएं। और वो हज़रत शिबली के बाद हज़रत फ़ुज़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है, उन्होंने कहा कि कोई तुमसे पूछे ना कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो तुम खामोश रहना। कहा क्यों? कहा तुम ना करोगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, और अगर कहोगे कि मैं मोहब्बत करता हूँ, हाँ करता हूँ, तो फिर झूठ हो जाएगा। कहाँ करते हो? तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी तमाम इबादत, तो अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ अपने रब ताला यानी अपनी इबादत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। माशाअल्लाह। मुफ्ती हसन नबी नियाज़ी साहब, क्या आज के मौजू से पैगाम मिलता है उम्मत मुस्लिमा को? अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत के तकाज़ों में से ये भी है कि अल्लाह के प्यारों से भी मोहब्बत की जाए। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम बिही मिन निअमी व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी। अल्लाह से मोहब्बत करो उन नेमतों की बिना पर जो वो तुम्हें अता फरमाता है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह से मोहब्बत की वजह से, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। और दूसरे मकाम पर फरमाया, अल्लाह अल्लाह सहाबी, जब मेरे सहाबा का जिक्र आए, अल्लाह अल्लाह, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, मेरे सहाबा के बारे में कलमा खैर कहना। तो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का ये तकादा है कि अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की जाए। अल्लाह से मोहब्बत का तकादा है कि महबूब खुदा के अहले बैत से मोहब्बत की जाए। अल्लाह से मोहब्बत का तकादा ये है कि हबीब खुदा के सहाबा किराम से मोहब्बत की जाए, उनके लिए कलमा खैर कहा जाए। अल्लाह से मोहब्बत का तकादा है कि
انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے لیے بھی کلمہ خیر ہی کہا جائے اور ان سے بھی محبت کی جائے. اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے پیاروں سے بے تعلق نہیں رہ سکتا، بلکہ اللہ کے پیارے تو اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کی جو مخلوق ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. فأحب خلقہ انفعہم لعیالہ. اللہ کو مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ وہ ہے جو اس کے کنبے کے حق میں سب سے بڑھ کر نفع بخش ہو. تو اللہ کی مخلوق کے حق میں نفع بخش بنے اور کلمہ خیر ہی ادا کریں. میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اس کا مصداق بن جائیں. بہت خوب. میں علامہ حافظ احمد یوسف صاحب، a short message to your viewers اور اسپیشلی ینگسٹرز آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا میسج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی. تو وہ کہے گا اے مالک میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی، تو اگر اس کی عیادت کرتا مجھے اس کے پاس پاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے روٹی کا سوال کیا، تو نے مجھے روٹی نہ دی. تو وہ کہے گا اے مالک تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے روٹی دیتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ روٹی کا جو ہے وہ طلبگار تھا، تو نے اسے روٹی نہ دی، اگر تو اس کے پاس کھانا لے کر جاتا مجھے اس کے پاس جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کی جائے. فرائض و واجبات کی ادائیگی جیسے مفتی صاحب نے کہا وہ بھی کی جائے، اللہ کے پیاروں سے محبت جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا وہ بھی کی جائے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. ہم وظیفے ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، سورسز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو دعا کا ایلیمنٹ ہے نا، یہ ہماری زندگی سے خارج ہو گیا ہے. تو رمضان تو دعا کے لیے ویسے ہی بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے لمحات ہیں، بڑے زبردست جو ہے ہمارے پاس مواقع ہیں دعا قبول کروانے کے. تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعا کی جائے. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور حضرات تو ہمارے ساتھ ہی ہیں ماشاءاللہ. ناظرین یاد رکھیے کہ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. بریک میں بھی آپ کال کیجئے گا انشاءاللہ. اذان عصر کا اور نماز عصر کا ہمارا وقفہ ہے، اس کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو سیگمنٹ ہوگا آپ کے مسائل اور ان کا حل مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ. ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہوئے بریک لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ تھوڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بولیں، آواز نہیں آ رہی یہاں. جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آواز فلور پہ تو ہے ہی نہیں اور کان میں بھی کم آ رہی ہے. جی چلیں بریک. اذان عصر الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں لوٹتے ہیں انشاءاللہ آپ کے.